کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو پھر میں کہتا تھا کہ اگر ان کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، لیکن اس کے پاس جاتے ہیں ان سے شفا مانگتے ہیں، حالانکہ وہ ہے ہی مردہ. تو پھر یہ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے. اسی طرح تمام فرقوں کی انہوں نے اچھی طرح پھینٹی بھی لگائی، اور تمام فرقوں کے جو صحیح عقائد ہیں ان کو بھی روشنی دلائی. اسی طرح جب میں یونیورسٹی میں تھا، میرا جونیئر تھا، تو وہ بھی انجینئر کو بڑا سنتا تھا. میں اس سے کافی امپریس ہوا. پھر ہم دونوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم نے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ انجینئر محمد علی صاحب کے پاس جہلم اکیڈمی آنا ہے. الحمدللہ وہ آج کا دن ہے اور ہم آ گئے. پھر جو میرے بڑے بھائی تھے وہ تقریباً 2-3 باری مجھے مارنے تک بھی آئے، لیکن میری والدہ نے انٹرفیئر کر دیا. میری والدہ کہتی کہ آئندہ اس کے ساتھ کبھی کس قسم کی ڈسکشن نہیں کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھیا؟ میرا نام محمد علی ہے. محمد علی، ماشاء اللہ تعالی. محمد علی بھائی کدھر سے؟ ملتان سے. ملتان، اولیاء اللہ کے شہر سے. جی کیا بات ہے، اولیاء اللہ کے شہر سے. جی آپ کو جہلم اکیڈمی میں ویلکم. تھینک محمد علی بھائی کیا کرتے ہو؟ یو. میں ٹیکسٹائل انجینئر ہوں. ماشاء اللہ. انجینئر محمد علی. انجینئر محمد علی، جی ٹھیک ہو گیا. انجینئر محمد علی بھائی کیا کہتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میری ایجوکیشن بیچلر BSc ٹیکسٹائل انجینئرنگ، 16 ایئرس آف ایجوکیشن. اچھا ماشاء اللہ. اب یہ بتاؤ کہ جو فرقہ گھر سے لے کے چلے وہ کیا تھا؟ بریلوی. بریلوی. جی سر. ملتان بریلوی، ٹھیک ہو گیا. اچھا، جہلم اکیڈمی میں آپ آئے، آپ کو ایک دفعہ پھر سے ویلکم. یہ بتاؤ نکلے کب ملتان سے؟ بیسیکلی میں ملتان سے ہوں لیکن فیصل آباد جاب کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو میرے دوسرے بھائی ساتھ ہیں، یہ میرے جونیئر ہیں، یہ پیچھے سے ملتان سے آ رہے تھے، تو یہ فیصل آباد ہیں. پھر ہم دونوں اکٹھے فیصل آباد سے رات کے آلموسٹ 2 بجے ہم وہاں سے چلے تھے. گٹھے نکلے. جی صحیح ہو گیا. اچھا جی، گھر سے تو آپ نے بتایا کہ آپ بریلوی ہو. انجینئر صاحب تک کب پہنچے، کیسے پہنچے؟ انجینئر صاحب کے پاس میں اس طرح پہنچا کہ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے بیسیکلی ہمارا گھرانہ ایک قسم کا بریلوی مذہبی گھرانہ تھا. مینس میرے والد صاحب ایک کٹر بریلوی ابھی بھی ہیں، مطلب کہ میرے چاچو ہم سارا ایک نا خاندان پورا بریلویوں کا تھا. تو اس دوران نا وہ کچھ مجھے نیگیٹو تعارف ہوا انجینئر کا کہ انجینئر کو نہیں سننا، انجینئر کو نہیں سننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، یہ وہ. تو اس کے بعد نا ہمارے گھر کے اندر تھوڑی سی کچھ مشکلات وغیرہ آئیں، پریشانیاں وغیرہ آئیں. تو خیر اس وجہ سے بھی مجھے نہ میں نے تھوڑا سا دین سے متنفر ہونا شروع ہو گیا. اس سے مراد یہ کہ میں کہتا تھا کیا یار یہ مطلب کہ میرے بھائی کا تھوڑا سا مینٹلی طور پر ایشو تھا، تو وہ ہر پیر بابے فقیر کے پاس جاتے تھے دم کرانے کے لیے. تو پھر میں کہتا تھا کہ اگر ان کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، لیکن اس کے پاس جاتے ہیں ان سے شفا مانگتے ہیں، حالانکہ وہ ہے ہی مردہ. تو پھر یہ ڈائریکٹ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے. پھر اس کے بعد میں نے تقریباً جب میں اس طرح دین سے متنفر ہونا شروع ہوا تو ایسا ایسا میں نے سوشل میڈیا پر جتنے بھی دینی مطلب کہ بریلویوں کے یا ڈیفرنٹ مذہبی لوگوں کے اکاؤنٹس فالو کیے ہوئے تھے، وہ سارے میں نے انفالو کرنا سٹارٹ کر دیے تھے. پھر خیر اس کے ساتھ ساتھ میں دور جا رہا تھا، لیکن اچانک ایک باری 2021 کی بات ہے، 2021 کی، تو میں ادھر یوٹیوب کے اوپر میں نے اس طرح سکرولنگ کر رہا تھا، تو اچانک انجینئر محمد علی مرزا کے میرے پاس ویڈیو آ گئی سکرولنگ میں، ٹائم لائن میں. تو ادھر سے میں نے جب وہ کھولی، وہ ادھر سے مطلب کہ ایک دھند ہٹا لی میرے مائنڈ سے. وہ بلا کس طرح انجینئر محمد علی مرزا نے ان بائسڈ انالیسس دیا قرآن و سنت کا. مطلب انہوں نے جدھر بریلوی حق پر تھے ان کو ڈیفینڈ کیا، جدھر بریلوی حق پر نہیں تھے انہیں غلط کہا، جدھر اہل حدیث حق پر تھے انہیں حق پر کہا، جدھر اہل حدیث حق پر نہیں تھے انہیں ریجیکٹ کیا. اسی طرح تمام فرقوں کی
انہوں نے اچھی طرح پھینٹی بھی لگائی اور تمام فرقوں کے جو صحیح عقائد ہیں ان کو بھی روشنی دلائی. تو ادھر سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک جو بندہ جو کریٹیکل انالیسس کر سکتا ہے آج کل کے دور کے اندر دین اسلام کا جو سب سے اچھی تبلیغ کر سکتا ہے وہ یہی بندہ ہے. جب میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا کہ بینگ ان بائزڈ آپ کو صرف ایک ہے قرآن اور ایک ہے سنت. جب قرآن و سنت مطلب قرآن و حدیث سے جو بندہ لے کے چل رہا ہے نا اس کے ریلیٹڈ جو بھی بات وہ کر رہا ہے نا اس کی بات ماننی. اور وہی مجھے ملا انجینئر محمد علی مرزا. اس کی پھر میں نے انجینئر محمد صاحب کی میں نے تقریباً 3-4 ویڈیوز اور دیکھی. حالانکہ مجھے پہلے تعارف ہوا تھا کہ یہ بڑا میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ یہ اس سے پہلے تو آپ یہ جانتے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جی نیگیٹو. لیکن اس دور میں جب وہ سامنے آیا تو اس کی شکل کچھ اور نظر آئی. جی مجھے شکل سے اس طرح لگا کیونکہ جو وہ ہے ان کا جو امامہ کا ٹائپ ہے وہ ایک قسم کی مطلب کہ جس طرح بریلوی ٹائپ ہے. لیکن پھر بعض اوقات مجھے بیچ میں یوں لگتا تھا کہ رفع یدین کرتے ہیں اہل حدیث تو نہیں. لیکن پھر جب میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی نا میں نے دیکھا کہ یہ مطلب کہ ان بائز طریقے سے جو حق اور سچ ہے اس کے اوپر چلتے ہیں. تو پھر میں نے ان کو فالو کیا اور تب سے 4-5 سال ہو گئے الحمدللہ میں دیکھتا ہوں. اسی طرح جب میں یونیورسٹی میں تھا میرا جونیئر تھا تو وہ بھی انجینئر کو بڑا سنتا تھا. میں اس سے کافی امپریس ہوا. پھر ہم دونوں نے پلان بنایا تھا کہ ہم نے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ انجینئر محمد علی صاحب کے پاس جہلم اکیڈمی آنا ہے. الحمدللہ وہ آج کا دن ہے اور ہم آ گئے. جب بھائی کے مسائل چل رہے تھے اور درگاہوں پہ وزٹ ہو رہا تھا کامیابی تو مل کو نہیں رہی تھی آپ نے بتایا کہ اسلام سے دل کھٹا ہو رہا تھا. جی پھر وہ جو دل کھٹا ہو رہا تھا اسلام سے وہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اچھا اسلام کے اوپر یہ جو گرد انہوں نے ڈالی ہوئی تھی نا یہ جو کرتے ہیں یہ تماشے یہ لوگ جی بابوں کے پاس لے کے جانا اور یہ عقائد جو انہوں نے گندے شرک پھیلایا ہوا ہے جی دین کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں دین تو ریالٹی ہے. جی اس طرح ہی. اچھا جی ویسے میں حیران ہوں اتنے اولیاء اور بھائی کو ٹھیک نہیں کر سکے ملتان میں سوال ہے نا جی کتنے اولیاء کے شہر ہے ہاں جی گستاخ ہوگا بھائی آپ کا اندر سے اولیاء کا گستاخ ہوگا. نہیں. اچھا چلے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. آمین. آپ نے جن سب کو سننا شروع کر دیا جی گھر والے تھے بڑے جی جو ہے ٹیپیکل بریلویزم سے جڑے ہوئے جی ان کو ہضم ہو گیا ان کا بیٹا ان کو نہیں ہضم ہوا تھا. بتاؤ نا ان کا کیا جو بنا. میرے جو بڑے بھائی تھے وہ کٹر بریلوی وہ ابھی بھی مطلب کہ نا ان کا تھوڑا سا مینٹلی ایشو ہے لیکن پھر بھی وہ بڑا نا مطلب کہ بریلوی علماء کو سنتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے جب بھی میں نے نا ایک بار ان کو ویڈیو دکھائی انجینئر محمد علی مرزا کی یہ دیکھو یہ اس طرح انالیسس دے رہا ہے یہ دیکھو جدھر بریلوی غلط ہے انہیں بریلوی کو غلط کہہ رہا ہے جدھر سچ ہے ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے. آپ یہ نہ دیکھو کہ صرف ہمیں صرف ٹھوک ہی رہا ہے انجینئر ہمیں ڈیفینڈ بھی تو کر رہا ہے. دیکھو کدھر دیوبندیوں کو غلط کہہ رہا ہے کدھر دیوبندیوں کو صحیح کہہ رہا ہے. آپ ایک کریٹیکل سوچ سے چلو تو آپ کو حق اور سچ واضح نظر آ جائے گا. پھر جو میرے بڑے بھائی تھے وہ تقریباً 2-3 باری مجھے مارنے تک بھی آئے لیکن میری والدہ نے انٹرفیئر کر دیا. میری والدہ کہتی کہ آئندہ اس کے ساتھ کبھی کس قسم کی ڈسکشن نہیں کرنی میرے بڑے بھائی کے ساتھ کیونکہ ان کا تھوڑا سا کچھ ذہنی ایشوز تھے. تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. لیکن عقائد ان کے بریلویوں کے تھے جی یعنی ٹپیکل بریلوی وہ کٹر ٹائپ. جی تو ان کو اپنی اس لائف کے ایکسپیرینس سے بھی نہیں اندازہ ہوا کہ بھی اتنے درباروں پہ جا کے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے ہوتا ہے نا ایک جی میرے نظر میں تو اس وقت یہ چیز آ رہی ہے کہ اللہ نے ہدایت ان کی بجائے آپ کو دے دی ہے. جی ایکسپیرینس اس کو گزارا ہے ہاں جی ہے جی اس ایکسپیرینس سے اس کو گزارا ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کو ہدایت مل گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی وہ جگہ جگہ درگاہ پھیرا اور اس کو چلے جی اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس کے ساتھ. اور باقی گھر والوں کا کیا سٹیٹس ہے کوئی آپ کی بات مان رہا ہے کسی نے مانی. جی اب جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ کبھی کبھار مطلب کہ نا ویڈیوز فیس بک سکرول کرتے ہیں نا وہ کلپ آتے ہیں انجینئر کا 2-3 منٹ کا کبھی سن کر اوپر کر دیتے ہیں. مطلب کہ اب وہ تھوڑے سے کیا ہو گئے ہیں ڈائلیوٹ ہو گئے ہیں وہ تھوڑے سے مدھم ہو گئے ہیں اور خیر آہستہ آہستہ مطلب ترقی ہو رہی ہے. جی سب سے پہلے تو ان کو توحید کا بتانا جی اس سے بچ کے باقی چیزیں ختم. باقی چیزیں تو جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی توحید ہے جی ہاں ان پہ لے کے آنا ہے.
اور آپ تو رفع الدین کر رہے ہو, نماز کا طریقہ سیکھا؟ جی نماز کا طریقہ انجینئر صاحب کا ریسرچ پیپر ہے نماز محمدی کا طریقہ, ہاں. وہ میں نے آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اب سے پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے. صحیح ہوگا. اچھا, اس کی ابھی تحقیق پوری نہیں کی؟ جی ہاں, وہ تحقیق کرو اور نماز کا طریقہ بھی ڈاؤٹ کرو. اور ایک بات یاد رکھنا, آپ نے کوئی بھی سنت چھوڑ کے نا اپنی فیملی کو خوش کرنا چاہو تو یہ خوش کو نہیں ہوگا, یاد رکھنا. ہاں, جب تک آپ ان کی ملت میں نہ آ جاؤ, ان کی طرح بابوں کو پکارنا نہ شروع کر دو, تو جرأت دکھانی ہے, ہمت دکھانی ہے. تھوڑا سا مشکل ٹائم آئے گا لیکن انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ سارے انشاءاللہ, کیونکہ اگلا دور بھی آپ کو پتہ جو آ رہا ہے نا, الحمدللہ اب تو چینجنگ اور بہاریں آ رہی ہیں, تو وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں. فرسٹ ٹائم آئے ہو آج؟ جی فرسٹ ٹائم ہے آج انشاءاللہ استاد محترم سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. اور اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ابھی آپ بیٹھو, جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.